اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین پس وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا فاعذبہم پس میں ان کو عذاب دوں گا عذابا شدیدا سخت عذاب فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا پورا دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر واللہ اور اللہ تعالی لا يحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو، نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر من الآیات آیتوں سے والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت۔ ان مسئلہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ پیدا کیا اس کو من تراب مٹی سے ثم پھر قال فرمایا لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گیا۔ الحق حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا تکن پس نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک پس جو کوئی جھگڑا کرے فیہ اس بارے میں من بعد اس کے ما جاءک کہ آ گیا آپ کے پاس من العلم علم فقل پس کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اور ہماری عورتوں کو ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا اور ہم خود بھی وانفسکم اور تم لوگوں کو بھی ثم پھر نبتہل ہم مبالغہ کرتے ہیں فنجعل پس ہم ڈالتے ہیں لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ ان ھذا بے شک یہ لہو القصص الحق البتہ سچے بیان ہیں وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ تعالی وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم وہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فسادیوں کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پچھلی آیت میں رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ان کو قیامت تک اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے اوپر عزت مقام اور مرتبہ عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کریں گے، جو آپ کا پیغام نہیں مانیں گے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو میں ان کو عذاب دوں گا، سخت قسم کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سخت عذاب اس لیے کہ سارے کے سارے معجزات ہم نے آپ کو دے دیے، معجزے دیکھ کر بھی، نشانیاں دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے تو اس کے لیے پھر سزا ہی بنتی ہے، عذاب ہی بنتا ہے۔ تو دنیا میں جو سزائیں ہیں رب العالمین کی طرف سے یا جو عذاب ہیں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور آخرت کے اندر جو عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پکڑ ہونی ہے ان کے لیے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذابوں سے کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو رب جو ہے پورا پورا اجر عطا کرے گا۔
صرف ایمان کا خالی کھوکھلا دعویٰ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ اعمال دیکھے جائیں گے کہ بندے کے پاس نیک اعمال کتنے ہیں۔ نیک اعمال ہوں گے تو اجر پورا پورا ملے گا۔ کوئی بھی عمل جو نیک عمل ہے، کیا گیا عمل، وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ضائع نہیں ہونے والا، بلکہ اس کا پورا پورا اجر جو بنتا ہے رب العالمین اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ رب العالمین اجر عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا جو ظلم کرتے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنا اور شرک والا راستہ اختیار کرنا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ یہ جو قرآن پاک ہے اس کی جو آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور جو ہم نے پیغمبروں کے جو تذکرے آپ کے سامنے کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں آپ لوگوں کے لیے، صرف محض قصے نہیں ہیں کہ پہلی امتوں کے، پہلے انبیاء کی جو باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے عبرت ہے، آپ کے لیے بہت کچھ اسباق موجود ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ یعنی جو لوگ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا گیا، اور وہ معاذ اللہ سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت بھی لگاتے ہیں جو یہودی ہیں، ان کی اپنی گندی فطرت کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہیں، تو وہ جب سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور ایک انسان کا نام لیتے ہیں کہ اس کی ساتھ تعلقات کی وجہ سے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو بنایا اور ان کے اندر روح پھونک کر ایک انسان بنا دیا۔ تو یہاں پہ تو والدہ موجود ہے، ماں کے بطن سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، جس کا ماں اور باپ دونوں نہ ہو، مٹی سے جس کو رب العالمین بنا کر اس کے اندر روح پھونکے، اس کے مقابلے میں یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ ایک ماں کے بطن سے بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے۔ تو مثال آدم علیہ السلام کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ معجزانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ رب العالمین نے لفظ کن کہا اور وہ ہو گیا معاملہ، اور آدم علیہ السلام ایک انسان بن کر دنیا کے اندر آئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے شک نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین کی باتوں کے اوپر۔ قرآن ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ اترتا تھا، آپ جبریل امین کو بعض اوقات دیکھتے بھی تھے، اور کبھی کبھی جبریل امین انسان کی شکل کے اندر آتے تھے، کبھی اپنی اصلی شکل کے اندر آتے تھے۔ تو جو مختلف وحی کی صورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آپ علیہ السلام سمجھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام اس معاملے کے اندر شک نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد امت کے لوگ ہیں کہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے رب العالمین کے کلام کے اوپر، اس میں جو کچھ بھی ہے رب العالمین کی طرف سے سچ ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تو اس کے بعد بھی کوئی انسان جھگڑا کرے، علم آ جائے رب العالمین کی طرف سے، پھر بھی طرح طرح کی باتیں کرے اور مانے نہ، تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی لے کر آتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اور ہم خود بھی وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ بھی خود حاضر ہو جاؤ، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو دلائل کے ذریعے سے سارا کچھ سمجھا دیا گیا کہ یہ دلیلیں ہیں، حق اس کے سامنے رکھ دیا گیا، سارے دلائل ہونے کے باوجود بھی وہ مانتا نہیں ہے، اپنے کفر کے اوپر، اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان سچا ہے وہ جھوٹا انسان سچے کی زندگی کے اندر مر جائے اور سچا جو ہے وہ باقی رہ جائے گا،
یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پیچھے یہ جو یہودی عیسائی ہیں ان کو پیچھے دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات، ان کی نبوت، رسالت اور ان کا پیغام سب کچھ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ اور صحیح عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور اسی پیغام کو دنیا کے اندر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ جب یہ والی بات یہ لوگ نہ مانے تو پھر ان کو کہو کہ آپ سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو لعنت سے مراد یہی ہے، پھٹکار ہے، دنیا کی زندگی اس کی تباہ و برباد ہے۔ جو انسان جھوٹ کے اوپر ہونے کے باوجود بھی ضد کرتا ہے اور جو سچا ہے ظاہر ہے وہ اس چیز سے بری ہوگا۔ تو سارا کچھ سچ ان کے سامنے آ چکا ہے، تو آخری اربا ان کے لیے یہ والا ہے کہ ان سے مبالغہ کر لیا جائے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہ جو بیان ہے یہ بالکل سچا بیان ہے، یہ محض قصہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے سچ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی، نہ ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت کے اندر کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے اس کائنات کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی ہونا وہی کچھ ہے جو رب العالمین چاہے گا۔ دنیا کے لوگوں کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اگر ایمان لائیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں ایمان لائیں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے۔ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے، فیصلے وہ خود رب العالمین کرے گا، وہ غالب ہے، اس وقت کوئی اس کو مغلوب نہ تو دنیا میں کر سکتا ہے نہ آخرت میں کر سکتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اگر پھر بھی قبول نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ مفسدین کو، فسادیوں کو جانتا ہے، یعنی سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ دیکھ لے گا۔ آپ رب جانے اور یہ فسادی جانے، پھر رب العالمین نے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ضرور ان کے ساتھ کر لے گا۔